أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشافع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آج اس عشرہ مجالس کی 9ویں مجلس ہے اور ہمارا عنوان کربلا جلوہ گاہ توحید ہے۔ اب تک آپ کے درمیان میں بیان ہوا پروردگار عالم کی توحید سے متعلق کہ وہ توحید جو کربلا میں جلوہ گر ہو رہی ہے، اس توحید کی حقیقت کیا ہے، اس توحید تک پہنچنا کیسے ہے، پروردگار عالم کو پانا کیسے ہے، اور اس کو پانے کے لیے انسان نے کیا کچھ کرنا ہے۔ بیان ہوا پچھلی 8 مجالس میں کہ پروردگار عالم نے اپنے جلوے کو جو کربلا میں نمودار ہو رہا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، اصل ہدف کیا ہے، کیوں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کربلا واقعاً جلوہ گاہ توحید ہے۔ یہی بیان ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات، ان کے اصحاب، ان کے اہل خانہ، ان کے گھر والے، تمام ہستیوں نے اپنی اپنی جگہ جو قربانی پیش کی ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا واحد پر، اس خدا کی توحید سے، اس خدا پر سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنا عشق تھا خدا سے کہ اس عشق کے راستے میں کوئی اور شے ان کو قبول نہیں تھی۔ صرف وہ راہ عشق تھا، لقاء اللہ تھا، اللہ سے محبت اور خدا کے دیدار کی تمنا، خدا کے جلوے کو دیکھنے کی خواہش، اور مصداق بنی ذات امام حسین علیہ السلام اس آیت کی جو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ قل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دو کہ میری نماز، میرے اعمال، میری حیات، میری موت، میرا سب کچھ میرے رب کے لیے ہے، میرے اللہ کے لیے ہے۔ کون؟ اللہ جو عالمین کا پروردگار، جو عالمین، میرا سب کچھ مصداق امام حسین علیہ السلام کی ذات۔ اور کربلا بیان ہوا تھا آپ کے درمیان کہ تمام آئمہ نے، تمام معصومین نے کربلا کی طرف دعوت دی ہے، کربلا کی طرف بلایا، بار بار یہی کہا، یہی تاکید کی کہ زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ۔ یہاں تک کہ بعض روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ اگر قرض لے کر جانا پڑے تو بھی کربلا ضرور جاؤ۔ کہ کون سا ایسا مقام ہے، کہ کون سی ایسی جگہ ہے، کیا ہو رہا ہے کربلا میں، کیا نظر آ رہا ہے کربلا میں، کیا شعور دے رہی ہے کربلا، کہ جس کی طرف بار بار آئمہ بلاتے ہیں، نہ فقط ثواب کے لیے۔ یہ کربلا میں بلانا اجر و ثواب کے لیے نہیں تھا کہ اگر آپ آئیں گے تو اتنا ثواب ہے، آپ آئیں، فقط اجر و ثواب نہیں ہے۔ کربلا، ہر آئمہ کا کربلا کی طرف دعوت دینا یعنی کوئی ایک بڑا ہدف ہے جس کو پانا ہے انسان، کوئی ایسی شے ہے، کوئی ایسا مقصد ہے کہ جس کو انسان نے اس مقصد تک پہنچنا ہے، اس ہدف تک پہنچنا ہے، تو انسان نے کرنا ہے۔ اس کے لیے بلایا جا رہا ہے کربلا۔ کیوں بلا رہے ہیں کربلا؟ اور باقاعدہ روایتوں میں تاکید ہے کہ جب بھی حج کرنے جاؤ تو اس سے پہلے، جس سال حج کرنا ہے اس سے 1 سال پہلے یوم عرفہ کو کربلا میں مناؤ۔ یعنی حج جب آپ نے کرنا ہے پہلے کربلا آؤ، اس کے بعد حج کرنے کے لیے جاؤ۔ کیوں پہلے کربلا آؤ؟ قبلہ خدا تو وہاں ہے، مکہ میں ہے، خانہ خدا تو مکہ میں ہے، قبلہ تو مکہ میں ہے، کعبہ تو مکہ میں ہے۔ پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ پہلے در حسین پر آؤ، پہلے مزار حسین پر آؤ؟ اس لیے وجہ یہ ہے کہ کربلا قبلہ شعور ہے، مزار امام حسین علیہ السلام قبلہ شعور ہے۔ شعور کے لیے، آگہی کے لیے سب سے پہلے کہاں آنا ہے؟ کربلا۔ کعبہ عبادت کی جگہ ہے، کعبہ عبادت کا مقام ہے، کعبہ عبادت کا مرکز ہے، کعبہ سجدہ گاہ ہے، سجدہ کرنے کا مرکز ہے۔ لیکن کربلا، مزار حسین، کربلا کون سا مقام ہے؟ قبلہ شعور۔ جب تک ہمیں شعور نہیں ہوگا، بغیر شعور کے ہم حج بیت اللہ کیسے ادا؟ پہلے آؤ در حسین پر، پہلے آؤ کربلا میں، پہلے آ کر یہاں پر توحید کے نظاروں کو، یہاں پر توحید کے جلووں کو، یہاں پر عاشقان
तौहीद को देखो, यहाँ पे देखो कि किस तरह खुदा से मोहब्बत करने वाले, यहाँ पर आकर पहले देखो कि जिन्होंने अपना सब कुछ अपने रब के लिए लुटा दिया है, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है अपने खालिक पर, अपने रब पर, अपने मालिक पर, पहले उनको देखो कि उन्होंने, पहले वहां नजर करो, पहले दर हुसैन पर जाओ। अगर खुदा को समझना है तो दर हुसैन पे जाना है, अगर नबी को नबूवत को समझना है तो सबसे पहले करबला पहुंचना है, अगर दीन को समझना है, इमामत को समझना है तो सबसे पहले दर हुसैन पे आना। यहाँ से मारिफत तौहीद लेकर जाओ, यहाँ से मारिफत नबूवत लेकर जाओ, यहाँ से मारिफत इमामत लेकर जाओ, और उसके बाद फिर पहुंचो, पहले यहाँ आओ, अरफे का दिन यहाँ पर गुजारो, दुआ अरफा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ो, जिसमें इमाम हुसैन हर नेमत परवरदिगार आलम का शुक्र, छोटी से छोटी नेमत और बड़ी से बड़ी नेमत, ऐसी नेमत नहीं थी इमाम हुसैन ने जिसका उस दुआ में तज़किरा ना। क्या तौहीद बता रहे हैं इमाम हुसैन, कैसा आशिक है, क्या जात है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जिससे इश्क है, उसकी दी हुई एक एक नेमत का इमाम हुसैन ने शुक्र अदा किया। और उसके बाद सबसे हसीन जुमले जो वाकईन बुलाने के लिए, जब करबला बुलाया जा रहा है, इसके बुलाए शऊर में बुलाया जा रहा है, तो तौहीद को समझने के लिए सबसे बेहतरीन जुमले इमाम हुसैन के यही काफी है, उस आशिक के अपने माशूक के लिए जुमले के, है परवरदिगार जिसने तुझे पा लिया उसने क्या, और उसने क्या पाया जिसने तुझे खो दिया। बहुत हसीन जुमले, ये है मरकज तौहीद, ये वो मकाम है, ये वो जगह है जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात से अमली तौहीद वाज़िह बता रहे इमाम हुसैन कि तौहीद फकत जबान से कहने का कलमा नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये फकत जबानी कलामी कलमा नहीं है, सबसे पहले ला है, हर तागूत को, हर सिस्टम को, हर निजाम को पहले ला है, और उसके बाद हकीकत क्या है, असल चीज क्या है, जिसकी तरफ जाना है वो क्या है, लिकाए अल्लाह, अल्लाह अल्लाह की, अल्लाह सब कुछ। तो इसीलिए करबला बुलाया कि शऊर, करबला किबलाई शऊर है, तुम्हें शऊर दे रही है करबला, एक निजाम की तरफ, निजाम इलाही की तरफ दावत दे रही है। करबला जो बुलाया जा रहा है, बार बार भेजा जा रहा है, और आयतमा के बेशुमार फरामीन और हदीस मौजूद हैं करबला जाने के लिए, और वहां से आने वाले जायरीन से मुतल्लिक, और ये सब कुछ जो इतना अजर सवाब रखा गया, ये सब कुछ जो रखा गया, इसका असल हदफ क्या है। मैंने पहले एक मजलिस में बयान किया था कि जैसे बच्चे को टॉफी की लालच देकर उससे कोई हम काम कराते हैं, कोई सबक उसे याद कराते हैं या होमवर्क करा रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये तो रगबत है, ये सवाब तो रगबत है, असल हदफ ये नहीं है। असल हदफ क्या है, असल हदफ वहां से निजाम, इमाम से मंशूर लेना है। इमाम हुसैन निजाम दे रहे हैं, हम किस निजाम में जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम किस सिस्टम में जिंदगी बसर कर रहे हैं, एक निगाह अपनी जात पर, अपने वजूद पर, अपनी उन अमल आमाल पर जो हम अपनी जिंदगी में अपने आमाल अंजाम दे रहे हैं। तो अगर हम देखें तो उस वक्त के लोग भी ऐसे ही थे, उस वक्त के लोग भी अपनी जिंदगी के अमल को आराम से अंजाम दे रहे थे, नमाजें पढ़ी जा रही थी, हज किए जा रहे थे, रोजे रखे जा रहे थे। यजीद ने किसी के हज पर, किसी के रोजे पर पाबंदी नहीं लगाई थी, यजीद ने किसी की नमाजों पर पाबंदी नहीं लगाई, सब कुछ चल रहा था, लोगों का सिस्टम चल रहा था, निजाम हयात चल रहा था, लोगों की जिंदगी चल रही थी, तसलसल था और तसलसल कायम था। लेकिन क्या क्या चीज थी, किस चीज की कमी थी, सबसे पहली कमी कि उनको शऊर नहीं था कि वो किस निजाम के तहत जिंदगी गुजार, ये नहीं कह सकते कि निजाम नहीं था, खुदा का बनाया हुआ जब निजाम है, इमाम है, वली है, विलायत है, निजाम विलायत मौजूद था, लेकिन उसके तहत उसके साई में कोई आने के लिए तैयार नहीं था, उसको नाफिज कराने के लिए लोग तैयार नहीं थे, उम्मत तैयार, लोग गाफिल थे, इतना इल्म नहीं था, कितने बड़े बड़े हाजी वहां मौजूद थे, कई कई सालों से हज करते आ रहे थे, अपनी जिंदगी में हर साल हज करते थे, और हज कर रहे थे, उन्हें ये नहीं मालूम था, इतना शऊर नहीं था कि ये हज बचाने का वक्त है या हज करने का वक्त, क्योंकि शऊर से खाली, इसीलिए कहा पहले करबला आओ, यहाँ से शऊर हासिल, और उसके बाद पाको पाकीज़ा होकर, दर हुसैन से पाको पाकीज़ा होकर, करबला से शऊर लेकर, और फिर जब पलटो वापस जब खुदा के घर जाओ तो पाकीज़गी की हालत, वो परवरदिगार है, उस रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब जाओ, अपने उस परवरदिगार आलम की बारगाह में जाओ, तो
پاک و پاکیزہ ہو، کیونکہ کربلا وہ سرزمین ہے کہ جب یہاں سے روایتوں میں موجود ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ کربلا وہ سرزمین ہے اس پورے مرکز پر، کائنات کے اس دنیا کے پورے مرکز پر وہ واحد نقطہ ہے کربلا، وہ واحد سرزمین ہے کربلا کہ یہاں پر جو بھی کوئی جاتا ہے، یہ جو جس میدان میں اس مقام پر جو جاتا ہے، یہ واحد مرکز ہے کربلا کہ جو انسان کو پاک کر دیتی ہے اور پاک بھی انسان کو پاک کرتی ہے۔ اور کیسا پاک کرتی ہے؟ بالکل مثل کعبہ۔ کعبہ تو انسان کے لیے ہے ہی اسی طرح پاکیزگی کا مرکز، پاک کرنے کے لیے وہ زمین بھی مثل کعبہ، جس طرح کوئی حج کر کے آتا ہے اور روایت میں موجود ہے کہ وہ حاجی جب حج کر کے آتا ہے معرفت کے ساتھ، یہ شرط ہی شروط ہیں، شرائط شروط ہیں، اس کے بغیر دین میں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ضروری ہے اس شرط کے ساتھ، جب کوئی شخص معرفت کے ساتھ حج کرتا ہے، معرفت کے ساتھ حج کر کے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ بالکل اس طرح ہے جیسے شکم مادر سے بھی پیدا ہوتا ہے، پاک۔ یہ کربلا بھی وہ واحد نقطہ ہے، وہ واحد سرزمین ہے کہ جس کو بہشت کہا گیا ہے۔ پوری دنیا میں وہ واحد نقطہ جس کو بہشت کہا گیا ہے، جہاں سے انسان کہ وہ بہشت ہے جو اگر گناہگار کو بلاتا ہے، ایک ہوتا ہے نا بہشت، ایک وہ بہشت ہے جہاں پر پاک ہو کر ہم وہاں پہنچے، یعنی یہاں پر اپنے اعمال کے ساتھ اپنے نیک عمل یہاں کریں گے تو اس کے سلے میں بہشت ہے۔ ایک بہشت یہ دنیا میں ہے جس کو کربلا کہا ہے۔ یہ کیسا بہشت ہے؟ کربلا وہ بہشت ہے کہ جہاں پر وہ قبلہ شعور ہے، وہ مرکز ہے، وہ نقطہ ہے، وہ سرزمین ہے واحد زمین پر کہ جہاں پر گناہگار داخل ہوتا ہے، گناہگار جاتا ہے، جب واپس پلٹتا ہے تو پاک، جب واپس آتا ہے تو پاک۔ یہ وہ سرزمین ہے، وہ جگہ ہے۔ ایک امام کے صحابی امام باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام کے پاس آیا، امام کا صحابی، اور آ کر اس نے امام کو بتایا کہ میں زیارت قبر حسین علیہ السلام، امام نے اس سے ملاقات کی اور پھر امام نے ایک حدیث بیان کی قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کے متعلق۔ امام نے فرمایا کہ اے ہمران، یاد رکھنا کہ جس نے بھی زیارت کی، کوئی بھی شخص آل رسول کی کسی مزار کی زیارت کے لیے گیا، کوئی بھی ہو اس میں ہوتی، ویسے نام نہیں لیا امام نے، لیکن زیادہ تر جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیارت امام حسین کی روایت موجود ہے۔ امام نے فرمایا کہ جو آل رسول کی زیارت کے لیے جس کسی نے بھی وہ وہاں پر گیا اور اس کا مقصد یہ ہوا، یہ بتایا تھا کہ نہیں کہ بس جو زیارت کے لیے گیا اور پھر وہ سب کچھ ہے، لیکن نہیں، سب سے پہلے کیا کہا کہ جو بھی زیارت آل رسول میں سے جس کے مزار پر بھی زیارت کے لیے گیا ہے، امام باقر فرماتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ خدا کو پانا چاہتا ہے، نبی کو پانا چاہتا ہے، اس کا مقصد خدا تک رسائی ہے۔ اگر اس کا مقصد خدا تک رسائی ہے تو گویا کوئی شخص اس طرح وہاں سے پاک و پاکیزہ ہو کر آیا ہے جیسے شکم مادر سے، وہ ایسا پاکیزہ۔ یہ سب سے اہم چیز یہ ہے، اتنا پاکی، وہ بہشت، وہ مقام، وہ جگہ اتنا پاک و پاکیزہ کر دیتی ہے انسان کو، وہ جگہ اتنی بلندی پہنچا دیتی ہے، بلندی پر پہنچا دیتی ہے، لیکن کیا فرق کیا ہے؟ اگر انسان سمجھے، اگر انسان حضرت جو عاملی ہیں بہت بڑے عالم دین، ان کی ایک شاگرد آئی ان کے پاس اور آ کر ان سے کہا کہ میں جا رہا ہوں زیارت کے لیے، حج کے لیے میں جا رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ شاگرد آئے اور آ کر عالم سے، اپنے استاد سے کہہ رہے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت عجیب سی انہوں نے دعا دی جو اس کے لیے بہت عجیب تھی کہ خدا آپ کو واپس لے کر نہ۔ شاگرد کا رنگ بدل گیا، یہ کیا جملہ ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا آپ کو واپس لے کر نہ آئے؟ تو اس نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ مطلب اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ دعا دے رہی ہیں کہ بد دعا دے رہی ہیں کہ خدا آپ کو واپس لے کر آئے۔ تو مقصد کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے کہ بالکل جس طرح تم جا رہے ہو، جو تم جا رہے ہو، تم وہ واپس نہ آؤ، یعنی ایک نئی شخصیت، ایک نیا انسان، ایک نیا وجود پلٹ کر جب واپس آئے تو تم بدل چکے ہو، تم نہ رہو، کیا بن جاؤ تم؟ وہی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، وہ بن جاؤ کہ جس کا سب کچھ خدا کے لیے ہے، اتنا بدل کے آؤ،
اتنا چینج ہو کر آؤ گا، تم جو جا رہے ہو وہ تم نہ واپس پڑھو، کچھ اور واپس کوئی اور آئے۔ اس طرح ہم بھی ہے نا کہ جب زیارات کے لیے ہم جاتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں مولا بس وہیں پہ مر جائیں، وہیں پہ موت آ جائے۔ میں نے اکثر سنا ہے، ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ان کا وہ خاص جملہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں وہیں پر موت آ جائے، ہم وہیں پر مر جائیں اور ہمیں وہیں پر دفن کر دیا جائے۔ ہمیں مطلب کہ کیا ہے، کیا دفن ہو جائیں گے وہاں تک؟ تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم وہاں پر دفن ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اصل ہدف زندگی تو نہیں پایا آپ نے، بس کیا آپ کی حیات کا، آپ کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم کربلا جائیں اور وہاں جا کے مر جائیں؟ عشق حسین، عشق خدا اور آئمہ کی یہ زیارت کا مقصد تو، ہدف تو پورا نہیں ہوا۔ آپ گئے اور آپ نے دعا کی کہ بس ہم مر جائیں، مرنے کی دعا کر رہے ہیں اپنے لیے، کو بھی اس سرزمین پر، اس سرزمین پر یہ کہہ کر جائیں، وہاں پر جب جائیں تو آپ ہماری دعا کیا ہونی چاہیے، ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ جب وہاں پر جائیں تو پہلی دعا یہ ہونی چاہیے کہ مولا ہم جیسے آئے ہیں ہم یہاں کو یہی مر جائے، جو شخصیت ہم لے کر آئے ہیں وہ یہی مر جائے، اب یہاں سے جو جائے وہ ایک نئی شخصیت، جہاں سے جائے وہ ایک نیا انسان، جہاں سے وہ جائے جو عاشق الہی۔ اسی لیے کربلا کو جلوہ گاہ توحید کہا کہ وہاں سے عاشق، وہاں پر جانے والے بھی عاشق ہوتے ہیں، وہاں پر سے آنے والے اس سے بڑھ کر عشق کا مقام، جب وہاں سے منشور لے کر آتے ہیں، جب وہاں سے ہدایت لے کر آتے ہیں، جب وہاں سے شعور لے کر آتے ہیں، جو قبلہ شعور ہے، جب وہاں سے شعور لے کر آتے ہیں، قاسم سلیمانی جیسے اور خدا کے قریب ہونے کی دعائیں اور شہادت کی دعائیں اور قربت الہی، وہ جو اس قبلہ شعور سے کچھ حاصل کرتے ہیں، جو ایک نظام حاصل کرتے ہیں، جو شعور حاصل کرتے ہیں، جو کوئی سسٹم حاصل کرتے ہیں، وہ حسن رسول اللہ جیسے ہوتے ہیں جو کچھ لے رہی ہیں۔ یہ ان کی وہ دعائیں نہیں ہوتی کہ جائیں تو مر جائیں، وہاں نہیں، جائیں تو وہ شخصیت مر جائے، ایک انقلابی شخصیت انسان کے وجود کی ابھرنی چاہیے، انقلابی شخصیت، ویسا شیعہ، ویسا مومن باہر آنا چاہیے جیسی تمنا مولا امام حسین علیہ السلام، جو امام حسین علیہ السلام یہ حلم ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر رہے ہیں، یہ صدا اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ پھر ایک نگاہ کربلا پہ ڈالیے، سب شہید ہو چکے، جو باقی خواتین بچی ہیں یا امام زین العابدین بچے ہیں، چند ایک جو بچے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اب مزید سفر آگے کا طے کرنا ہے، ان کا امتحان، اس قافلہ زینبی کا امتحان آگے ہے، انہوں نے کوفہ جانا ہے، انہوں نے بازاروں، انہوں نے شام پتا کرنا ہے، ان کا اب ان کا سلسلہ اور ہے۔ سب اصحاب شہید ہو چکے، تمام پیارے جب امام حسین کے شہید ہو چکے، سب کی شہادت ہو چکی ہے، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام کے سامنے لشکر لعین ہے، یزید کا لشکر ہے، کس طرح سعد موجود ہے، اس کا لشکر موجود ہے، اور اس کے لشکر میں سے کوئی بھی اب ایسا نہیں ہے کہ جو واپس آ سکے، جو امام کی طرف، امام کے لشکر میں آنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک تھا جو واقعاً حر تھا اور اس نے ثابت کیا کہ میں حر ہوں، تو حضرت حر آئے، باقی کوئی آنے والا نہیں تھا، لیکن پھر بھی امام حسین صدا بلند کر رہے ہیں، حل من ناصر ینصر، جانتے ہیں ان میں سے تو کوئی بھی میرا ناصر نہیں ہے، ان میں سے تو کوئی بھی میرا مددگار نہیں ہے، ان میں سے تو کوئی بھی آنے والا نہیں، تو پھر امام کیوں یہ صدا بلند کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی اور میرے لیے، کل کو ان زائرین نے آنا ہے، کل ان لوگوں نے قبر حسین پر آنا ہے، کل انہوں نے زیارت کے لیے آنا ہے، تو زائر اپنی دنیاوی خواہشات کے ساتھ، اپنی نفسانی خواہشات کے ساتھ نہ آئے، بلکہ اگر زائر آ رہا ہے تو ناصر مددگار، قبلہ شعور سے شعور لینے کے لیے، ولی سے نظام ولایت کو لینے کے لیے، ہدف زندگی کو پانے کے لیے آیا۔ یہ کربلا اس سودا گروں کی بستی نہیں ہے، کربلا عاشقوں کی بستی، عشق کرنے والوں کی بستی، خدا سے، توحید سے، اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اس عظیم رب سے عشق کرنے والوں کی بستی کا نام ہے۔ اور کربلا میں ہر کسی چلا، ہر کوئی جاتا ہے، لیکن اصل دعوت کس کو ہے؟ وہ جو مذہب عشق رکھتا ہے، وہ جو سمجھتا ہو کہ میں یہاں کیوں جا رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، مجھے بلایا کیوں گیا ہے، بار بار ہر امام دعوت کیوں دے رہا ہے، اس مقام پہ جانا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
شعور سے ہم خالی ہیں، ہم اپنی مرضی کے دین میں زندگی گزارتے ہیں۔ پہلے بیان ہوا تھا ایک مجلس میں کہ ہم بوفے سسٹم دین ہے ہمارا، جو چیز جہاں سے اچھی لگتی ہے ہم اس کو پا لیتے ہیں، جو نظام جہاں سے، جمہوریت جس کو اچھی لگی اس نے جمہوریت دے دی، حالانکہ دین میں تو اس کا کوئی سلسلہ نہیں۔ تو جو چیز، جو سسٹم جس کو دین کے علاوہ جو چیزیں اچھی لگتی ہیں ان کو بھی اپنایا ہوا ہے، اور دین میں جو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں، جو مفاد میں ہیں، اچھی بھی کیا لگتی ہیں جو مفاد میں ہیں، ان کو بھی چن کر اپنی حیات کا حصہ، اپنی زندگی کا، اور وہ بھی وہ چیزیں ہیں کہ جو اتنی زیادہ ضروری بھی نہیں، بڑی غیر ضروری سی چیزوں کو بعض لوگوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا۔ اصل اصل ہدف زندگی، اصل حیات، اصل منشور، اصل مقام، اصل ہستی کو جو پہنچانا ہے خدا تک، کچھ بھی نہیں حاصل۔ اور ہم اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو کہہ سکے کہ یہ مومن نہیں ہے، کہ مومن کے زمرے سے نکل گیا۔ ہم خود کو مومن بھی کہتے ہیں، خود کو شیعہ بھی کہتے ہیں، خود کو وہ، اور کیا ہے، کیا ہم غیر ذمہ دار شیعہ ہے۔ وہ جس طرح کا شیعہ امام چاہتے ہیں، تو جس طرح کا وجود انسان کا، ایک شیعہ کا، ایک مومن کا امام چاہتے ہیں، ہمارے اندر وہ موجود نہیں ہے۔ ہمیں تو اس کشتی نجات سے اس کشتی نجات میں بیٹھ کر نجات پانی ہے، اس دنیا کے اس سسٹم سے، اس نظام سے، اس بے شعوری سے، اس مرحلے سے کہ جس سے کوفہ والے، وہ سوچ، اس سوچ سے نجات پانی ہے کہ جو سوچ ان کوفہ والوں، کیا تھی ان کی سوچ؟ جو امام کو خط لکھ رہے ہیں، خط میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں، امام جلد آئیے، ہمارا کوئی امام موجود ہے، امام ہے، تم امام کے نہیں، امام تو موجود ہے، امام وقت تو موجود ہے۔ امام ہوتا ہے، کبھی بھی خدا زمین کو حجت سے خالی نہیں چھوڑتا۔ ساتھی مجلس میں بیان ہوا تھا کہ اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ لپٹ جائے گی زمین، منہدم ہو جائے گا پورا نظام، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اگر زمین سے خدا اپنے ولی کو اٹھائے، خدا اپنے امام کو اٹھائے، امامت کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، حجت خدا کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو امام کو کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، امام ہی کو خط لکھ کر کہہ رہے تھے آپ آ جائیں، یعنی امام آ جائے تو امام ہوتا ہے، اور اگر امام آپ سے دور ہے تو امام نہیں ہوتا۔ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک نگاہ کربلا پہ ڈالیں، ایک نگاہ ہم اپنے کردار پہ ڈالیں، ہم کہاں ہیں؟ اس وقت کی حجت بھی موجود ہے، اس وقت کی حجت بھی زندہ ہے، ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ ہم ان سے دور ہیں، اس حجت سے ہم دور ہیں۔ تو ہم کیا کہیں گے اگر ہم پر یہ وقت آ رہا ہے، ہم پر طاغوتی حکمران ہے، ہم پر یہ پورا سلسلہ ہے، تو ہم کیا کہیں گے امام کو؟ الاجل الاجل یا امام آ جائیے، کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے؟ اس وقت ہم بھی تو الاجل کی صدائیں دے رہے ہیں۔ کیا کردار ہمارا ہونا چاہیے؟ ہمارا کوفی کردار یا شامی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کوفیوں کی طرح فقط صدائیں نہ لگائیں، بلکہ ہم اگر امام کو بلا رہے ہیں تو شعور کے ساتھ بلائیں، معرفت کے ساتھ بلائیں، بصیرت کے ساتھ بلائیں، تاکہ جب امام آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ یہ امت امامت سے جدا ہو جائے۔ جب بھی امت امام کو تنہا چھوڑتی ہے تو امام کربلا میں تنہا مار دیا جائے۔ اسی لیے کربلا بلایا جا رہا ہے کہ بلائے شعور سے شعور حاصل کرو، امامت کہتے کس کو، توحید کہتے کس کو، تم نے کس میدان عمل میں اترنا ہے، یہ امامت سمجھو، یہ کربلا ہم بلائے شعور۔ امام خود زائر، ہر امام، جتنے امام حسین علیہ السلام کے بعد کے امام ہیں وہ سب کے سب زائر ہیں، کربلا کی زیارت کی ہے، اور سب کی جو زیارت نامے جو آئمہ نے تحریر کیے ہیں، جو کربلا کے زیارت نامے ہیں، وہ بہت خوبصورت زیارت نامے ہیں، کوڈ بیان ہوا تھا، کوڈ ہیں وہ، دین کے کوڈ ہیں، ہمیں حاصل کریں، ہماری شعور، ہمارے نظام زندگی کے، نظام حیات کے۔ ایمان کی تکمیل کا نام کربلا ہے، حیات کی تکمیل کا نام کربلا ہے، عمل کی تکمیل کا نام کربلا ہے، دین کے کامل ہونے کا، دین کی تکمیل کا نام کربلا ہے۔
تقوی کا نام، تقوی کی تکمیل کا نام، بلندی انسان کا نام، خدا کے عاشقوں کی سرزمین کا نام، خدا کے لیے سب کچھ لٹا دینے والا، اپنا سب کچھ خدا کے لیے فدا کر دینے والوں کا مقام ہے۔ خود امام کا فرمایا، جو امام باقر گئے ہیں زیارت کرنے کے لیے، آئمہ امام حسین علیہ السلام کی آئمہ میں سے جب امام باقر گئے ہیں زیارت کرنے کے لیے، تو بہت خوبصورت جملہ امام کے زیارت ناموں میں سے ایک، جب امام شہداء کربلا کی جو اصحاب امام حسین علیہ السلام تھے، جب ان کی پہنچے ہیں اس مقام پر، تو انہوں نے امام نے وہاں پر ایک مرتبہ ایک جملہ، بہت خوبصورت جملہ کہا امام زیارت کا جملہ ہے کہ آپ نے، جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے اس ہستی کے اوپر، امام حسین کے اوپر، اور اپنی جانوں کو کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہے بارگاہ پروردگار عالم میں، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ تصور کیجیے امام باقر کے والد کون ہیں؟ امام زین العابدین۔ ان شہداء کو امام کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہ آپ نے وہ مقام، آپ نے وہ مقام پایا ہے کہ جلوے، یہ وہ مقام ہے۔ انسان ایک دفعہ سمجھے، آگہی حاصل کرے۔ آج شب عاشور بہت مشکل ہوتا ہے نا، محرم کا دن، اور شب عاشور بہت قیامت کی شب، وہ شب کہ جب ایک رات کی مہلت یا دی گئی، اس ایک رات میں عجیب منظر ہے کربلا، بہت عجیب، کہ جہاں قیام حسینی میں مولا حسین نے یہ کہہ کر مہلت مانگی ہے، یا اس رات یہ چاہتے ہیں امام کہ میں اس رات کو اپنے رب کے ساتھ گزاروں۔ حالانکہ کوئی لمحہ امام حسین علیہ السلام کا ایسا نہیں ہے حیات کہ جو رب کے بغیر گزرے۔ ہر عمل بھی تو رب کے لیے، سب کچھ تو رب کے لیے، لیکن پھر بھی کیا میں اپنے رب سے گفتگو کروں، میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ ایک حصے کو امام نے اس رات کو حصوں میں تقسیم کیا، تو جس حصے میں عبادت ہو رہی تھی، تو تاریخ کربلا میں مقتل کے جملے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے قیام کی جانب سے ایسی آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے مکھیاں بھن بھنا رہی، اتنی تلاوت کی، عبادت کی، ذکر خدا کی اس طرح سے آواز آ رہی، ہر کسی کے لب پہ نام الہی، ہر کسی کے لب پر نام پروردگار۔ وہ رات ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے تمام اصحاب کو جمع کیا، اہل خانہ کو جمع کیا، تمام بنی ہاشم کے مردوں کو جمع کر کے، امام رات کا وقت ہے، شب عاشور ہے، امام نے ایک مرتبہ سب کو کہا کہ دیکھو، یہ لعین میرے لہو کے پیاسے ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد، ان کا ہدف میرے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ میرے خون کے پیاسے۔ میں آپ سب پہ سے اپنی بیعت کو اٹھا لوں، میں آپ سب سے راضی ہوں۔ امام کے جملے ہیں کہ میں آپ سب سے راضی ہوں، آپ نے اپنے وعدے کو وفا کیا ہے، آپ لوگوں نے اپنے وعدے کو نبھا دیا۔ آج حسین سب سے راضی، میں چراغوں کو بجھا رہا ہوں، کہیں آپ لوگوں کو شرمندگی نہ ہو، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا۔ حسین نے اس خیمے کے چراغ کو بجھا دیا، چراغ بجھ گئے، کچھ دیر سب جگہ سکوت رہا، اور جب دوبارہ چراغوں کو گل کیا تو دیکھا کہ سب کے سب موجود ہیں اپنے مقام پر، اور پھر ہر ایک نے اپنے عشق کا ثبوت پیش کیا،
ہر ایک نے اپنے ہونے کا ثبوت پیش کیا اور ہر ایک نے عشق خدا کا ثبوت پیش کیا. ہر ایک جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا. کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو پیچھے ہٹ جائے. جناب قاسم جیسا 13 سال کا بچہ بھی شہادت کو شیریں شہد سے زیادہ شیریں کہہ کر آمادہ تھا. اصحاب امام حسین تمام بنی ہاشم سب اپنی تلواروں سمیت موجود تھے کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے. اب مرنا ہے تو آپ رضاداروں. وہ رات اس وقت امام حسین نے کہا جو اصحاب مجھے ملے ہیں ایسے اصحاب میرے نہ نانا کو ملے بابا یہ وہ اصحاب باوفا جو قدم قدم پہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے. ہر تیر کو پہلے اصحاب نے اپنے بدن پر کھایا. جب تک اصحاب زندہ رہے کسی نے امام حسین کے بدن پر ایک زخم بھی نہیں آنے دیا. ہر کسی نے اپنے وعدے کو وفا کیا. اصحاب وہ رات جب بے قراری کی رات ایک طرف عبادت میں مصروف اور ایک طرف بے چین اور مسترد ہوئی ہے جو بے قرار ہو رہا ہے بے چین ہو رہا ہے. ایک شخص آیا حضرت حر کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ حر میں نے اتنا بے چین اتنا بے قرار تجھے کبھی نہیں دیکھا. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ فوج یزید میں سب سے بہادر کون ہے تو اے حر میں تیرا نام لوں گا. لیکن آج تیرے رنگ اڑے گئے. آج تو اتنا مضطرب اتنا پریشان. حضرت حر میں کچھ نہیں. حضرت حر کے اندر ایک کشمکش کا ہے. حر جنت اور دوزخ کے درمیان میں کھڑا ہوا خود. حق اور باطل کے درمیان میں کھڑا ہوا خود. حر کے ذہن میں ایک جملہ تھا امام حسین کا. اس جملے کو لیے حر مسلسل مضطرب ہے مسلسل پریشان. اور پھر جب جانے کا خیال آیا پھر یہ سوچا کہ میں کیا منہ دکھاؤں گا. میں کیسے جاؤں گا کہ حسین کی لگام کو حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑنے والا تو نہیں. روزداروں جب بے قراری حضرت حر کی بڑھ گئی تو حضرت حر امام حسین علیہ السلام کی خیموں کی جانب بڑھی ہے نا. جب حضرت حر بڑھ رہے تھے حضرت حر کا عالم عجیب تھا کہ میں مولا حسین سے کیسے نظریں ملاؤں گا میں مولا حسین سے کیسے معافی مانگوں گا. لیکن جب وہاں گئے تو منظر عجیب ہے. وہ سخی ابن سخی اپنے دونوں باہوں کو پھیلائے حضرت حر کا انتظار کر. امام حسین نے حضرت حر کا استقبال کیا. حضرت حر پریشان بھی ہیں اور شرمندہ بھی ہیں کہ یہ حسین کہ جو آج پیاسے ہیں تو میری وجہ سے ہیں. آج اگر یہ کربلا میں موجود ہیں تو میری وجہ سے ہے. آج ان کے خیموں کو یہاں لگوانے والا میں ہوں. ان کے قافلے کے رخ کو موڑنے والا میں ہوں. لیکن عزاداروں کسی نے بھی حضرت حر سے کوئی شکوہ نہیں کیا. جناب زینب نے بھی حضرت حر سے کوئی شکوہ نہیں کیا. حضرت حر کا استقبال کیا گیا. پوری رات عجیب قیامت کی رات ہے. عزاداروں ہر خیمے میں ایک عجیب منظر ہے. تمام بیویاں اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. اپنے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمام بیویاں تیار کر رہی ہیں. جس خیمے میں جاؤ ہر بیوی اپنی اولاد سے اپنے بیٹے سے کہتی تھی کہ بیٹا ماں کی لاج رکھے گا مجھے فاطمہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. اور ایک خیمہ ہے بڑا عجیب منظر ہے اس خیمے میں کہ جناب رباب اپنی آغوش میں 6 ماہ کے بچے کو لیے بیٹھی ہیں اور دیکھتی جاتی ہیں اور کہتی جاتی ہیں علی اصغر کاش تو جوان ہوتا. کل کو تو بھی اپنے نذرانے کو پیش کرتا. کل کو میری طرف سے بھی قربانی پیش کی جاتی. علی اکبر کل تو بھی جنگ کرتا. میں کہتی ہوں بی بی علی اصغر کی جنگ کل تو ایسی جنگ ہوگی کہ لعینوں کو علی اصغر کی ایک مسکراہٹ شکست دے دے گی.